بھائی جیسا ہم دنیا کا کام کرتے ہیں، جیسا ہمیں دنیا کی ضرورت ہے اور دنیا کا کام جب ہم کرتے ہیں تو کامیاب ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی بھی کاروبار کریں، بزنس کریں، تجارت کریں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا گھر اچھا بن جائے، تاکہ ہمارے جناب میں ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہمارے بیوی بچے اچھی طرح پل جائیں، ماں باپ ان کی اچھی طرح پل جائیں۔ ہر انسان کامیاب ہونے کے لیے کر رہا ہے یہ سب، لیکن کامیابی کا اصل مقصد کیا ہے؟ جو قرآن نے بتایا، جو اللہ کے نبی نے بتایا، وہ کیا ہے؟ اس کو ہم بولا بیٹھے ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ آج ہم نے کامیابی کس کو سمجھا ہوا؟ دنیا کمانا کو کامیابی سمجھا ہوا ہے۔ دنیا کمانا کامیابی نہیں ہے میرے بھائی۔ دنیا کا مال کمانا، دنیا کی دولت کمانا، اور اگر اللہ مجھے وقت کی بادشاہت دے دے تو بھی مجھے موت آنی ہے، اور فاقے میری زندگی گزرے تو بھی مجھے موت آنی ہے۔ تو اللہ نے کامیابی کا وعدہ جو بتایا وہ الگ ہے، اور ہم نے جو کامیابی سمجھی ہے وہ الگ ہے۔ اللہ نے جو بتایا وہ کیا ہے، اور ہم نے جو سمجھی ہے وہ کیا ہے۔ اگر ہم نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا ہے تو میرے بھائی ہم سے زیادہ کامیاب فرعون تھا، پھر ہم سے زیادہ کامیاب نمرود تھا، کیونکہ اس کے پاس بہت دولت تھی۔ فرعون تو وقت کے نام اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، قارون کے تو خزانے اس کے ساتھ چلتے تھے۔ تو میرے بھائی دیکھو، اللہ نے جو کامیابی بتائی ہے وہ کامیابی ہے اللہ کے حکم اور نبی جی کے طریقے میں، اور ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اور کامیاب ہونے کے لیے میرے بھائی اللہ نے 5 وقت مسجد میں اعلان لگایا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم کامیابی کدھر دیکھ رہے ہیں؟ دنیا میں۔ ہم کامیابی کدھر دیکھ رہے ہیں؟ اپنی مزدوری میں، تجارت میں۔ میرے بھائی دیکھو، آج ہر انسان، پوری دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن اللہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، اللہ جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی دنیا میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور دنیا سے اگر ہم اپنی منمانی زندگی جی کے چلے جائیں تو ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں کامیاب ہوں، اور اللہ کی راضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ نے 5 نماز پڑھنے والے کے لیے 5 انعام رکھے۔ وہ 5 انعام کون سے رکھے؟ سب سے پہلے اللہ کے کہہ رہا ہے رزق کی تنگی ہٹا دوں گا، قبر کے عذاب کو ہٹا دوں گا، جہنم کی قبر کے عذاب کو ہٹا دوں گا، پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا، اور جو نامہ عمل جنت کا ملے گا وہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور حساب کتاب نرمی سے لوں گا۔ تو آپ لوگوں سے درخواست اتنی ہے میرے بھائی کہ دیکھو، جس اللہ نے ہمارے لیے نماز کی اتنی برکتیں رکھی، اتنے انعامات رکھے کہ اللہ نے 50 نمازیں دی۔ کتنی دی؟ 50 نمازیں دی، لیکن اللہ کے نبی نے سفارش کر کے کتنی کروا دی؟ 5۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اجر پورا دوں گا، 50 کا اجر کم نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی دیکھو، ہمیں نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی، اور دیکھو ایک نماز چھوڑنے والا 2,02,5 سال جہنم میں جلے گا میرے بھائی۔ ایک نماز کو چھوڑنے والا 2,02,5 سال جہنم میں جلے گا میرے بھائی۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ جب نماز ملی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے تھے کہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ اللہ سے مانگنے کا تو جیسے ہم ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں یا کسی سے ہم کوئی سفارش کرتے ہیں تو اللہ سے ہمیں ہاتھ پھیلانے کا ذریعہ مل گیا۔ نماز ہوئی تو ہم کہاں اللہ سے ہاتھ پھیلاتے کیسے بات کرتے ہیں؟ اللہ ڈائریکٹ بات کرنے کا ذریعہ مل گیا۔ تو اس لیے میرے بھائی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دیکھو، نماز کو قائم کریں، مسجدوں کو آباد کریں، خوب اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں جیسے بیٹھتے ہیں بیٹھیں، منع نہیں ہے، کام جیسے کر رہے ہیں کریں، خوب کریں، 8 گھنٹے کرتے ہیں 10 گھنٹے کریں، مگر نماز کی میرے بھائی پابندی کریں۔ اور میرے بھائی دیکھو، یہ دنیا جو ہے یہ ضرورت کی ہے، کمائیں گے تو بھی پوری ہوگی، نہیں کمائیں گے تو بھی پوری ہوگی، مرنا ایک دن ہے، تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سمجھدار اور ہوشیار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ تو میرے بھائی ہم سب سمجھدار ہیں۔ دیکھو ابھی میری کتنی عمر ہے میں بتا دوں گا، 25 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 18 سال، لیکن آگے کتنی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، صبح کسی کو نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی اگر اس حال میں میری موت آ گئی تو میرا بنے گا کیا؟ تو اس سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے میرے بھائی کی نہیں کرنی؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔